بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے سبق پڑھا تھا کل، اور ہمارے سبق کی جو ابتدا ہوئی تھی، جو سبق ہم نے شروع کیا تھا، وہ ہم نے قرآن کویز سے شروع کیا تھا۔ تو آج بھی ہم انشاءاللہ قرآن کویز ہی جو ہے وہ پڑھیں گے۔ جو ہم نے باقی سوالات پڑھنے ہیں، یہ آپ کے سامنے جو سوالات ہم پڑھ چکے ہیں، یہ وہ والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم پڑھیں گے یہ والے، آج سے ہمارا سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 13۔ سب سے پہلا سوال ہے، آپ نے جلدی سے ٹیکسٹ میں جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ جو کہتے ہیں سورۃ البقرہ، وہ جلدی سے بی لکھ دیں۔ شاباش، ٹھیک ہو گیا۔ تو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہمارا یہ ہے، سورۃ البقرہ کتنی آیتوں اور کتنے پاروں پر مشتمل ہے؟ جو کہتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر 286 آیات ہیں، وہ جلدی سے لکھ دیں۔ شاباش، چلیں جی۔ اس کے بعد آگے اسی سوال میں آگے مزید ہے کہ یہ جو سورت ہے، جو سب سے بڑی سورت ہے، یہ کتنے پاروں پر مشتمل ہے؟ تو یہ 2.5 پہ ہے، ٹھیک ہے۔ 2 پارے پورے اور تیسرا پارا آدھا ہے، ٹھیک ہے۔ 2.5، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جو کہتے ہیں قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے، تو وہ لکھتے ہیں جلدی سے۔ شاباش، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ آگے سوال ہے کہ سورۃ الکوثر میں کل کتنی آیتیں ہیں؟ جلدی سے جواب دیں، میں نہیں بتاؤں گا، لکھا ہوا ہے، خود دیکھ کے جلدی سے لکھیں۔ شاباش، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے دھیان سے سبق سن رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا نا، کلاس کے آداب میں سے کیا پڑھا تھا کہ جو ٹیچر پڑھا رہے ہوں ان کی بات کو ہم نے غور سے سننا ہے، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ سبق کلاس میں یاد ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، آپ بچوں کو پتہ لگ گیا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، اور اس کے اندر 286 آیات ہیں، اور وہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ اور قرآن مجید کی سب سے جو چھوٹی سورت ہے، وہ سورۃ الکوثر ہے، اور اس کی کل 3 آیتیں ہیں۔ شاباش۔ اگلا سوال ہمارا ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ جی، قرآن مجید میں سب سے پہلی سورت جو بچے کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ ہے، وہ جلدی سے ایف لکھ دیں۔ یعنی جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو قرآن میں سب سے پہلی سورت کون سی آتی ہے؟ شاباش، جی بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ترتیب کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے بات نہیں ہو رہی، کہ قرآن مجید میں جو لکھی ہوئی ہے اس ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ جو کہتے ہیں سورۃ الناس ہے، وہ این لکھ دیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ، ہمیں سبق جو ہے وہ کلاس میں ہی یاد ہو رہا ہے سارا۔ آپ سب بچے اگر دھیان سے سنیں گے، رپلائی کریں گے، تو سارا سبق آپ کو کلاس میں یاد ہو جائے گا۔ اچھا جی، اگلا ہمارا سوال کیا ہے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس کو سورس قرآن کہتے ہیں؟ سورس قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت کو اگر ہم 3 دفعہ پڑھیں تو ہمیں پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس صورت کو اگر ہم 3 دفعہ پڑھ لیں تو پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ ہے سورۃ الاخلاص، آپ سب بچوں کو آتی ہوگی۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ جو کہتے ہیں سورۃ الاخلاص، اب جلدی سے آئی لکھ دیں۔ شاباش، یہ وہ سورت ہے کہ جس کو 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن مجید کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ چلے جی، اس کے بعد ہمارا آخری سوال ہے کہ قرآن مجید میں کل کتنے سجدے ہیں؟ میں نہیں بتاؤں گا، خود سے لکھ کے بتائیے مجھے، کیا کتنے سجدے ہیں؟ لکھا ہوا ہے جواب، اس کا آنسر۔ شاباش، قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارا سبق تھا، ہاں ہمارا سبق کلاس میں یاد ہو گیا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے،
سب سے پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے، سب سے آخری صورت سورۃ الناس ہے، اور وہ صورت جس کو 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے، اور قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں۔ شاباش، چلیں جی، تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ اب ہمارا دوسرا سبق ہے حدیث کے بارے میں، اور یہ والی حدیث ہم نے کل پڑھ لی تھی، اور آج آپ کے ذمہ ترجمہ لگا تھا، امید ہے آپ نے ترجمہ بھی ساتھ یاد کر لیا ہوگا۔ ہم چلتے ہیں اب آج کی جو ہمارے سبق کی حدیث ہے اس کی طرف۔ یہ ہماری آج کی حدیث ہے۔ آج کی ہماری حدیث کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کہا تھا کہ جب بھی ہم حدیث پڑھیں گے تو اس حدیث سے پہلے ہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں گے۔ اب آگے حدیث شروع ہو رہی ہے کہ المسلم، کہ مسلمان وہی ہے، من سلم المسلمون، کہ جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، من لسانہ، اس کے ہاتھ سے، اور من لسانہ، اس کی زبان سے، و یدہ، اور اس کے ہاتھ سے۔ تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کا آپ کا اس حدیث کا سبق کیا ہے کہ آپ نے یہ جو عربی حدیث ہے، جو عربی میں لکھی ہوئی ہے، وہ والی آپ نے حدیث یاد کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ آپ کو کل کے لیے، کیونکہ ہم ایک حدیث 2 دن پڑھتے ہیں، ترجمہ آپ نے کل یاد کرنا ہے۔ آج آپ نے صرف حدیث کے اوپر جو عربی لکھی ہے وہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ اب آپ حدیث کا مطلب بھی سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دوستوں کو پریشان نہیں کرتا، جو اپنے کسی بھائی کو یا کسی بہن کو نہ ہاتھ سے پریشان کرتا ہے اور نہ ہی زبان سے پریشان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ نے اچھے سے جو ہے وہ اس حدیث کو یاد کرنا ہے، اور یہ یاد آپ کو اس لیے کروائی جاتی ہے تاکہ جب آپ کسی کو پریشان کرنے لگے، کسی کو تنگ کرنے لگے، تو فوراً یہ حدیث آپ کے ذہن میں آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو پریشان نہیں کرتا ہے، اور جو ہے وہ اسی طریقے سے مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے بہن کو یا اپنے بھائی کو پریشان نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو اس لیے حدیث یاد کروائی جاتی ہے کہ مسلمان جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں کو پریشان نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب مجھے بتائیے گا کہ یہ حدیث آپ نے پڑھ لی ہے، اب آپ کسی کو پریشان نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ لکھ دیں کہ ہم انشاءاللہ کسی کو پریشان نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ لکھتے ہیں سب بچے، آئی این لکھتے ہیں، آئی این۔ شاباش، ٹھیک ہے جی، اب آپ نے یہ حدیث پڑھ لی ہے کہ مسلمان جو بچے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہ اپنے بھائیوں کو تنگ کرتے ہیں، نہ اپنی بہنوں کو تنگ کرتے ہیں، اور نہ ہی بہنیں اپنے بھائیوں کو تنگ کرتی ہیں، اور نہ ہی جو بہنیں ہوتی ہیں وہ کسی اور کو تنگ کرتی ہیں۔ صحیح ہے، تو اب آپ نے یہ حدیث پڑھ لی ہے، اب آج کے بعد کسی کو بھی آپ نے تنگ اور پریشان نہیں کرنا، اور جب آپ کو تنگ اور پریشان کرے آپ نے اس کو بھی یہ حدیث سنانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث پڑھی تھی، اور اس میں یہ تھا، آپ نے یہ عربی میں پہلے ان کو پڑھ کے سنانی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نہ پریشان نہیں کرتا، ٹھیک ہے، نہ ہاتھ سے اور نہ ہی زبان سے۔ چلیں جی، یہ ہماری حدیث بھی ہوگی ہماری مکمل، اور یہ ہم نے کلاس کے آداب تھے وہ پڑھ لیے۔ آج ہم نے گھر کے آداب پڑھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کا ہمارا یہ سبق ہے۔ ایک دفعہ مجھے کنفرم کرنے سب کو سکرین نظر آ رہی ہے؟ جب بھی آپ کو سکرین نظر نہیں نظر آئے گی فوراً آپ نے میسج پہ رپلائی کر دینا، تاکہ میں فوراً پہ دوبارہ سکرین لگا دوں۔ شاباش، تو آج ہمارا سبق ہے گھر میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے آداب۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا ادب کیا ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھنٹی یا دستک کے ذریعے اجازت لینی چاہیے۔ یعنی اب آپ جب بھی کسی کے گھر میں جانے لگیں تو اگر وہاں پر بیل لگی ہو تو ہمیں پہلے بیل بجانی چاہیے، یا پھر اگر وہاں پر بیل نہیں ہے تو ہمیں دروازہ نوک کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ گھر میں جانے کا ادب ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے تو آپ چپ کر کے اندر چلے گئے اور اندر جا کے اس کو سرپرائز دینا شروع کر دیا۔ یہ بالکل اچھی عادت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔
تو ہمارا ہم نے آج جو گھر میں داخل ہونے کا پہلا ادب پڑھا، وہ یہ ہے کہ اگر بیل لگی ہوگی تو ہم بیل بجائیں گے، اور اگر بیل نہیں ہے تو ہم دروازہ نوک کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ باہر کوئی آیا اور وہ خود کھولنے کے لیے آئے۔ دوسرا ادب کیا ہے کہ دروازے پر پوچھنے پر اپنا پورا نام بتانا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے دروازہ کھڑکایا، اندر سے جو ہے وہ کسی نے پوچھا کہ آپ کون، تو آپ نے آگے سے یہ نہیں کہنا میں ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے فوراً جو ہے وہ اپنا نام بتانا ہے کہ میں عدن ہوں، یا میں فاطمہ ہوں، ٹھیک ہے، یا میں محمد احمد ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنا پورا نام بتانا ہے، آپ نے یہ آگے سے نہیں کہنا میں ہوں، تو میں ہوں کہنے سے تھوڑی پتہ لگے گا کون ہے، میں ہوں تو کسی کا بھی نام نہیں ہوتا۔ تو آگے سے جب سوال کرنے والے نے یہ پوچھا کہ آپ کون ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنا نام بتائیے تاکہ میں آپ کو پہچان لوں کہ آپ ہمارے دوستوں میں سے ہے، دروازہ کھولنا ہے یا نہیں کھولنا، یا آپ ہمارے ریلیٹیو ہیں، یا آپ ان نون پرسن ہے۔ تو وہ اس کا پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، آپ کہیں میں ہوں تو پتہ تھوڑی لگتا ہے کہ میں ہوں کون ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ادب ہے کہ جب اندر سے کوئی پوچھے کہ آپ کون ہے تو آپ کو اپنا پورا نام بتانا چاہیے۔ جی، تیسرا ادب کیا ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں یا باہر جائیں تو دعا پڑھ کر جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ دعا پڑھ کر داخل ہونا چاہیے۔ ابھی ہم جو مصنون دعائیں پڑھ رہے ہیں نا، انشاءاللہ اس میں یہ گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی آ جائے گی، اور گھر سے باہر نکلنے کی دعا بھی آ جائے گی۔ تو یہ بھی گھر میں جو ہے وہ داخل ہونے کا ادب ہے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ وہ دعا ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ دعا اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیریت کے ساتھ گھر پہنچا دیا، ہمارا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا، ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا، کسی انسان نے ہمیں تکلیف بھی نہیں دی، اور نہ ہی کسی چور نے ہمیں جو ہے وہ ہماری کوئی چیز چھینی ہے۔ تو اس پر ہم جو ہے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر بھی دعا پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو گھر میں داخل ہوتے وقت بھی دعا پڑھنی چاہیے، اور گھر سے باہر نکلتے وقت بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے ہے گھر سے باہر جاتے اور گھر میں داخل ہوتے وقت تمام گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ گھر سے باہر جاتے اور گھر میں داخل ہوتے وقت تمام گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنے گھر والوں سے جدا ہو رہے ہیں تو اس وقت بھی سلام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جب آپ ایک تھوڑا ٹائم کے بعد اپنے گھر والوں سے ملے تو اس وقت بھی سلام کرنا چاہیے۔ تو یہ سلام کی عادت بہت ضروری ہے، یہ ہم اپنے بچوں کو ہمیں سلام کی عادت ڈالنی چاہیے، اور سب بچے خود بھی اس پر عمل کریں کہ سب بچے جب بھی اپنے پیرنٹس سے ملیں تو سب سے پہلے سلام کیا کریں۔ اس کے بعد گھر سے باہر بڑوں کو بتا کر جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ گھر سے چلے جائیں اور آپ نے اپنے پیرنٹس سے اجازت نہیں لی ہو۔ ہمیشہ گھر میں جب بھی آپ گھر سے باہر جائیں تو اپنے پیرنٹس سے اجازت لے کر جائیں۔ اگر آپ کے پیرنٹس اجازت دیں کہ آپ چلے جائیں تو پھر آپ جا سکتے ہیں، ورنہ آپ کو گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، یہ بہت بری بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے آپ نے جو ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے کہ گھر سے باہر جب بھی جانا ہے تو اپنے پیرنٹس سے اجازت لے کر جانی ہے۔ چلے جی، یہ تو تھے ہمارے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر جانے کے آداب۔ اب آپ اس کے بعد ہمارا آ گیا سوال۔ تو یہ سوال ہم نے پڑھ لیا تھا کہ آپ نے والدین کو کتنی دفعہ سلام کیا، آپ نے یہ بھی ہو گیا تھا، یہ بھی ہو گیا تھا، آج آپ نے کتنی دفعہ درود شریف پڑھا، اور آج کا ہمارا یہ سوال ہے، ٹھیک ہے، کیا آپ ہر مشکل اور امتحان میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس پر بھی آپ نے عمل کرنا ہے کہ جب بھی آپ پر کوئی جو ہے وہ مشکل چیز ہو یا آپ کے لیے مشکل ہو اس کو کرنا، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کی آسانی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب امتحان ہو، جب ہمارے پیپر ہوں، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذہن کو کھول دے، اور میرے لیے جو میں پیپر دینے جا رہا ہوں یا میں پیپر دینے جا رہی ہوں، میرے لیے اس پیپر کو آسان کر دے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں ہر مشکل کام میں اور ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ تو سوال ہو گیا، لیکن ایکٹیویٹی کون سی ہے جو آپ نے گھر میں کرنی ہے؟ جو بچے کہتے ہیں ہمیں گھر کی ایکٹیویٹی کے لیے ایک کوشچن اور ہونا چاہیے، وہ جلدی سے یس لکھیں۔
تاکہ پھر آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ سوال جو ہے وہ آپ کو میں پڑھاتا ہوں. چلیں جی، وہ سوال ہے یہ والا. ٹھیک ہے، یہ سوال ہے. ٹھیک ہے، یہ والا سوال ہے جو آپ نے کل کی ایکٹیویٹی کے اندر اس کو کرنا ہے. وہ سوال کیا ہے؟ کیا آپ کچرا کوڑے دان میں پھینکتے ہیں؟ یعنی آپ کے جو ریپرز ہوتے ہیں وہ آپ ڈسٹ بین میں پھینکتے ہیں یا نہیں پھینکتے ہیں؟ تو یہ آپ کی گھر کی ایکٹیویٹی ہے. تو کل جو ہے وہ آپ سب بچوں نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے کتنی دفعہ ڈسٹ بین میں ریپرز یا جو ہے جو بھی چیز جو گن ڈالتی ہے وہ ہم نے پھینکا. ٹھیک ہے، تو کل میں آپ سے پوچھوں گا. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے کوئی چیز نہیں بھی کھائی نا، اگر آپ کو کہیں پر ریپر نظر آ گیا، اگر آپ نے وہ بھی ڈسٹ بین میں ڈال دیا تو وہ بھی آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کل آپ نے جو ہے وہ مجھے کاؤنٹ کر کے بتانا ہے کہ ہم نے جو اتنی دفعہ جو ہے وہ ڈسٹ بین میں ہم نے جو ہے وہ ریپرس یا ہم نے جو ہے وہ چیز ڈالی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایکٹیویٹی سب بچے کریں گے. چلیے جی، شاباش. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے. جی، ہم نے وضو کے متعلق سوالات جو آپ بھی پڑھ لیے تھے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم نے وضو کی فضیلت بھی پڑھ لی تھی کہ جب انسان اب وضو کرتا ہے اپنے جو جو جسم کے حصے کو دھوتا ہے تو وہاں سے گناہ اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے وضو کے فرائض پڑھے تھے. وضو میں کتنے فرض ہیں بتائیے، جلدی سے لکھ کے بتائیے. وضو میں کتنے فرض ہم نے پڑھے تھے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ یعنی وضو کے اندر کتنی چیزوں کو دھونا ضروری ہے کہ اگر اس میں سے ایک بھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا؟ شاباش، وہ چار ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وضو کے اندر، اگر اس میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا. وہ چار تھے، اس کو ہم فرض کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہوتی ہے کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو ہمیں ہمارے جو ہے وہ گناہ ملے گا. اس طریقے سے اگر ہم وہ فرض چھوڑ دیں گے تو ہمارا وضو ہی نہیں ہوگا. جب وضو ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم قرآن کو بھی نہیں پکڑ سکیں گے اور نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے. تو وہ یہ تھے وضو کے فرائض. ٹھیک ہے، وضو کے چار فرض ہم نے کل یہ والے پڑھے تھے. آج ہم نے وضو کی سنتیں پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو وضو کی کل کتنی سنتیں جلدی سے لکھ کے بتائیے. وضو کی کتنی سنتیں ہیں؟ شاباش، وضو کی 13 سنتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس میں سے دیکھیں نمبر ون کیا ہے؟ نمبر ون ہے نیت کرنا. ٹھیک ہے، آپ نے اوپر سوال میں بھی وضو کے سوال میں بھی پڑھ لیا تھا کہ نیت کرنا، یعنی کہ اگر ہم جب نیت کرنے لگے تو جب وضو کرنے لگے تو ہمیں یہ ہم نے نیت کرنی ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں یا وضو کر رہی ہوں، یا پھر میں عبادت کرنے کے لیے وضو کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو سے پہلے پڑھنی چاہیے. وضو سے پہلے پڑھنے کی یہ دعا ہے. ٹھیک ہے، آپ جب دعائیں پڑھیں، یہ جو آگے دعاؤں کی ہماری جو سلائڈ ہے اس میں وضو شروع کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، تو وہاں پر یہ دعا لکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، تو یہ دعا ہے، تو یہ بھی جو ہے وضو سے پہلے پڑھنی چاہیے. اس کے بعد ہے ترتیب کے ساتھ وضو کرنا چاہیے. ترتیب کے ساتھ وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کلی کرنی ہے، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد چہرے کو دھونا ہے. اس طریقے سے جو ترتیب ہے وضو کرنے کی اسی طریقے سے وضو کرنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ جاتے ساتھ ہی بازو دھونا شروع کر دیے، پھر پاؤں دھونا شروع کر دیے، پھر آپ نے سر کا مسح شروع کر دیا. یہ والا کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو وضو میں ترتیب جو ہے یہ ضروری ہے. اور اس کے بعد نمبر چار کیا ہے کہ جسم کے ہر حصے کو جس کو بھی آپ دھوئیں اس کو 3 دفعہ دھونا چاہیے. ٹھیک ہے، جسم کے ہر حصے کو جو آپ دھو رہے ہیں، یعنی آپ جو کلی کر رہے ہیں تو 3 دفعہ کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں تو 3 دفعہ ڈالیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ چہرہ دھو رہے ہیں تو 3 دفعہ دھوئیں گے. تو ہر عضو کو یعنی ہر جسم کے حصے کو ہم نے جو وضو میں دھوتے ہیں اس کو 3 دفعہ اس کو دھونا ہے. اس کے بعد ہے دونوں ہاتھ دھونے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد مسواک کرنی ہے. مسواک کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اس سے جو ہے وہ دانت بہت اچھے ہو جاتے ہیں، دانت مضبوط ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو مسواک کے اندر جو آ، چیزیں ہوتی ہے اس سے جو دانتوں کے جراثیم ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے مسواک جو ہے وہ بچوں کو کرنی چاہیے. اور کلی کرنا. ٹھیک ہے، کلی کرنا کیا ہوتا ہے؟ منہ میں پانی ڈال کر باہر پھینکنا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ناک میں پانی ڈالنا اور
کانوں کا مسح کرنا، ٹھیک ہے، یعنی گیلے ہاتھ کر کے اپنے کانوں کے ارد گرد پھیرنا تاکہ آپ کے کان کا مسح ہو جائے۔ انگلیوں کا خلال کرنا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھ کی انگلیاں آپس سے بند ہوتی ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان پانی نہ جائے، اسی لیے انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے، یعنی اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال لینا تاکہ کہیں پر جسم کا کوئی بھی حصہ ہمارا خشک نہ رہ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی تو آپ بچوں کی ہے ہی نہیں، اس وجہ سے آپ اس کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے پورے سر کا مسح کرنا، ٹھیک ہے، پورے سر کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سر کے چند حصے کا مسح کرنا وہ تو آپ نے فرائض میں پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے، تو پورے سر کا مسح کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کے بعد ہے مسلسل وضو کرنا، کہ ایک جسم کے حصے کو جب آپ دھوئیں اس کے خشک ہونے سے پہلے جسم کے دوسرے حصے کو دھو لینا، ٹھیک ہے جی۔ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ابھی کلی کر لی اور ناک میں پانی ڈال لیا، چہرہ دھو لیا، اب اس کے بعد اب آپ دوستوں سے باتیں کرنے بیٹھ گئے، اب آپ دوستوں سے باتیں کری جا رہے ہیں، تو آپ کے جو آپ نے چہرہ دھویا تھا اب پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ آپ نے چہرہ دھو لیا یا نہیں دھویا، ٹھیک ہے، تو ایسا بالکل نہیں کرنا۔ وضو کو ترتیب کے ساتھ ایک جگہ جب بیٹھ جائیں وضو کرنے کے لیے، پھر آپ نے وضو کرنا ہے، درمیان میں باتیں نہیں کرنی۔ جب وضو مکمل ہو جائے پھر آپ نے وضو کے آخر میں جو دعا پڑھتے ہیں، جو آپ مسنون دعاؤں میں بھی یاد کر لیں گے، تو آپ نے وہ دعا پڑھ کے پھر اٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو وضو کی سنتیں ہیں، آپ سب کو یہ سنتیں آتی ہیں، آپ اسی طریقے سے وضو کرتے ہیں، پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر چہرہ دھوتے ہیں، آپ بھی اسی طریقے سے وضو کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں جو کام کرتے ہیں نا اس کے بارے میں علم بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے اب اس ترتیب سے اب آپ نے وضو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے، پھر وضو کرنے کی دعا پڑھنی ہے، پھر ترتیب سے وضو کرنا ہے، پھر ہر جسم کے جس حصوں کو ہم دھوئیں گے ہم نے 3 دفعہ دھونا ہے، ٹھیک ہے، پھر دونوں ہاتھ دھونے ہیں، پھر ہم نے مسواک کرنی ہے، پھر کلی کرنی ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اب آپ نے وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کون بچے اس طریقے سے وضو کریں گے وہ انشاءاللہ لکھتے ہیں، آئیے لکھتے ہیں جلدی سے۔ شاباش، ٹھیک ہے جی، اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ چلے جی، تو یہ بھی ہمارا وضو کے متعلق سوال مکمل ہو گیا۔ جی، تو ہم نے جو مصنون دعائیں پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے سونے کی دعا بھی پڑھ لی تھی اور سو کر اٹھنے کی دعا بھی پڑھ لی تھی، اور ہم نے درمیان میں خواب میں ڈر جانے کی دعا بھی پڑھی تھی، اور وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ لمبی ہے، جن کو جتنی یاد ہو جائے وہ یاد کر لیں، اور تھوڑی تھوڑی کر کے ہر روز اس کو یاد کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑی لمبی دعا تھی، وہ آپ آرام آرام سے یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے جو دعا پڑھنی ہے وہ ہے واش روم میں جانے کی دعا، ٹھیک ہے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کو ہر روز موبائل نہیں ملتا تو آپ فوٹو کاپی کروا لیں، یہ چیزوں کو جو آپ کو PDF دی گئی ہے اس کو پرنٹ میں نکال لیں۔ اچھا جی، تو اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، بے شک میں خبیث جنوں یعنی برے جنوں اور برے جننیوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور چونکہ جو گندگی والی جگہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے وہ جنات ہوتے ہیں نا، اس وجہ سے جب ہم واش روم میں جاتے ہیں تو جب یہ دعا پڑھ کے جاتے ہیں تو ہم ان جنوں کے، جن کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ برے جن ہوتے ہیں اور برے جنیاں ہوتی ہیں، ان کے جو شر ہے اس سے ہم بچیں گے، ٹھیک ہے، ان کے نقصان پہنچانے سے ہم بچیں گے۔ تو اس وجہ سے جب بھی ہم واش روم میں جائیں تو ہم یہ دعا پڑھ کے جایا کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ نے یہ دعا یاد کر لی ہے، تو اب آپ نے اس دعا کو پڑھ کر واش روم میں جایا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دعا آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ بے شک میں برے جنوں اور برے جننیوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو واش روم میں جانے کی دعا ہوگی، تو اور یہ دعا یاد رکھیے گا، واش روم میں
جانے سے پہلے پڑھنی ہے، واش روم کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ اس لیے واش روم میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، اور اگر آپ بھول کر واش روم میں چلے گئے تو پھر آپ نے یہ دعا نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے؟ پھر جب آپ جو ہے وہ باہر آ جائیں تو پھر آپ دعا پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تاکہ اگلی دفعہ آپ کو جب جانے لگے واش روم میں تو آپ کو یہ دعا یاد رہے۔ تو آپ نے واش روم میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، نہ واش روم میں جا کر کوئی دعا پڑھتے ہیں، نہ ہی اللہ نام لیتے ہیں، اور نہ ہی کوئی بات کرتے ہیں، کوئی اور بات بھی نہیں کرتے ہوتے واش روم میں جا کر، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ نے جو ہے وہ اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، یعنی جب آپ واش روم سے باہر آ جائیں تو پھر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ وہ ہے غفرانک۔ یہ اکیلی بھی واش روم سے باہر نکلنے کی دعا ہے، حدیث کے اندر یہ اکیلی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے اگلی والی دعا بھی آتی ہے، تو ہم دونوں کو مرج کر دیتے ہیں، دونوں کو اکٹھا پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی، غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی، ٹھیک ہے؟ غفرانک کہ اللہ آپ جو ہے وہ گناہوں کو بخش دیجئے۔ الحمد للہ الذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، الذی جس نے اذهب دور کر دیا، عنی مجھ سے، اذا اذا کہتے ہیں گندگی کو، وعافانی یا تکلیف جو ہے تکلیف دہ چیز کو، وعافانی اور مجھے عافیت بخشی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا دیکھیں ہمیں پڑھنی چاہیے کہ جب ہم واش روم کر لیتے ہیں تو دیکھیں واش روم جن جن لوگوں کو واش روم نہیں آتا، آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے پھر ان کا آپریٹ کرتے ہیں اور ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ہمارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہمارا سب کچھ جو ہے وہ صحیح ہو گیا۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ الحمد للہ الذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، اذهب عني الاذى وعافانی کہ جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ نے جو ہے وہ اچھے سے یاد کر کے آنی ہے یہ دعا۔ تو یہاں تک ہی ہمارا سبق ہے، سب بچے اس سبق کو اچھے سے یاد کر کے آئیے، ٹھیک ہے جی؟ چلیں جی، شاباش۔ اب میں بچوں کے جو ہے وہ مائک فری کرنے لگا ہوں، پھر آپ جو پوچھنا ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ریکارڈنگ ابھی تک بند نہیں ہو رہی جبکہ میں بند کر چکا ہوں۔